السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم دن آنے والا ہے۔ جی ہاں، 9 ذی الحجہ بہت اسپیشل ڈے ہے، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اسپیشلی اس دن کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ تو 9 ذی الحجہ کی یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ دن گھر کی صاف ستھرائی کا نہیں، نہ ہی شاپنگ کرنے کا اور نہ ہی آرام اور نیند کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا دن ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت یا قربت کا عمل کیے بغیر نہ گزاریں۔ اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا ہم سے اگر ضائع ہو جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دنیا کے افضل ترین دن کو ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے۔ لیلۃ القدر کو تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، مگر یہ دن عرفہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے۔ پھر کیوں نہ اس دن سے خوب فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتے ہیں اس دن اپنے بندوں کو بخشش دینے کے لیے، جہنم سے آزادی فرمانے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی دن اتنے زیادہ جہنمیوں کو آزاد نہیں کرتا جتنا اس دن یعنی عرفہ کے دن جہنمیوں کو آزادی ملتی ہے۔ یہ دن دعائیں کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہترین دعا عرفہ کی یہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ دعا بیسٹ دعا ہے اس دن کے لیے، اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، شیطان کے شر سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ بلکہ سلف سالفین تو اپنی دعاؤں کو عرفہ کے لیے جمع کیا کرتے تھے کہ ہم اس دن دعا مانگیں گے۔ ایک بزرگ کی بہت بڑی اس چیز پہ بلیف تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی اس کو سال گزرنے سے پہلے ضرور قبول ہوتے دیکھا۔ تو اس دن فجر سے لے کے مغرب تک نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ لگائیے، برائیوں سے بچیے، کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ جو ہے آج کے دن کم از کم اس سے بچیں۔ 5 ٹائم نماز میں اپنی تسبیحات کو بانٹ لیجئے کہ اس وقت یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ ذرا سوچیں، وہاں پر حاجی دعا مانگیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم بھی یہاں بیٹھ کے عرفہ کا روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس دن کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی پچھلے جو سال گزرا ہوگا اور جو آنے والا سال، یہ 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ روزہ اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق رکھیے، یعنی جو قمری تاریخ آپ کے ملک میں چل رہی ہوگی اس حساب سے رکھیں۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کو خوب پڑھیں، استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور اونچی آواز میں تکبیر پڑھیں۔ یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ عید کی تیاریاں تو چل رہی ہوں گی، لیکن خدا را زیادہ سے زیادہ وقت کچن میں نہ گزاریے گا۔ اگر مجبوری ہو تو کچن میں ہی کام کرتے ہوئے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اس دن قرآن پاک پڑھیں، صدقہ دیجیے، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے کہ ایک سانس بھی اللہ کے نام کے بغیر ہمیں آج نہیں گزارنی ہے۔ بس ایک ہی دن کی تو بات ہے نا، اور یہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال کے سارے دنوں پر بھاری رکھا ہے۔ تو آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے میں آپ کو جو ہے پوائنٹس بتاتی ہوں۔ نمبر 1، عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو جلدی سونا ہے۔ نمبر 2،
فجر سے پہلے اٹھنا ہے تاکہ آپ سحری کر کے روزہ رکھ سکیں۔ اور روزہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھیں اور حالت سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی خوب دعا مانگیں، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کی رحمتوں کے سائے میں آ سکیں۔ پھر نمبر 4 ہے فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے کا بھی ہوتا ہے، تو یعنی جب آپ سحری میں اٹھتی ہیں نا تو اس وقت آپ استغفار کریں، خوب استغفار کریں۔ پھر نمبر 5 ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہو تو اذان کا جواب دیجیے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ پھر نمبر 6 کی حدیث ہے کہ جو وضو کرتا ہے اس کے آخری قطرے تک اس کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 7 ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اپنی جگہ طلوع صبح تک بیٹھ کر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن مجید پر گزاریں۔ پھر نمبر 8 ہے سلام کے بعد تکبیرات پڑھیں، جو اس ذی الحجہ کی تکبیرات ہیں ان کو پڑھنا نہ بھولیں۔ پھر نمبر 9 ہے نماز اشراق کو بھی پڑھیں اور اس کی بھی جو رکعتیں ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق کی نماز ادا کرتا ہے اس کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس نماز کو مکمل کیجیے، بھولیے گا نہیں۔ نمبر 10 ہے اب آپ چاہیں تو سارا دن مکمل جو ہے وہ تسبیحات پڑھیں اور تکبیرات پڑھیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ ہاں لیکن آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی نیند لینی ہے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، وہ لے لیجئے تاکہ آپ سارے دن کے لیے اور چاق و چوبند ہو جائیں، لیکن اتنا ٹائم نہ گزاریں کہ بس سارا ٹائم سوتے میں ہی گزر جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تکبیرات، ذکر، تلاوت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھیں۔ نمبر 11 ہے نماز ظہر باجماعت ادا کیجیے اور تکبیرات، تسبیحات، تحمید یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ ساتھ ساتھ پڑھتی بھی جائیے اور تھوڑی دیر بعد پھر قرآن مجید کی دوبارہ تلاوت کیجیے۔ پھر جو بھی کام آپ کر رہی ہیں نیت یہ بنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، چاہے گھر میں آپ کھانا پکا رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، یا بچوں کو کھانا دے رہی ہیں، یا ہسبینڈ کو دے رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، جو بھی آپ کام کریں اس میں آپ نے تکبیرات پڑھنا نہیں بھولنا ہے، کیونکہ یہ اہم دن ہے، اس میں تکبیرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پسند رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیے، عصر کی نماز کے بعد بھی بیٹھ جائیے اور تکبیرات پڑھتی رہیے، قرآن مجید کی کچھ حصے کو یاد کیجیے اور اللہ کا ذکر کرتی رہیے۔ پھر اس کے بعد مغرب میں بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے اور خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور کیونکہ روزہ دار کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔ اور سوچئے سونے پہ سہاگا کام ہو رہا ہے، کیا کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اور روزہ دار بھی آپ ہیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ اور روزہ دار، یہ پلس چیزیں ہیں ساری۔ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے قریب سے انشاءاللہ سنے گا آپ سب کی دعاؤں کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز میں کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی سی بھی حدیث پڑھیے اور سنت پر عمل کیجیے، اور دعا مانگنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میں دعاؤں کو قریب سے سنتا ہوں، یعنی ویسے تو اللہ سنتا ہی سنتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اسپیشل ڈے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اور اپنی جو جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، جیسا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ بس سارا ٹائم آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ عید کیسے گزارنی ہے۔